تو الہام کا انکار بیوقوفی ہے، الہام کا انکار بیوقوفی ہے۔ الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہوگا اس کو الہام ہو سکتا ہے۔ تو جو خیریت والا راستہ نظر آیا اس وقت اصلاح کے لیے جو راستہ مناسب لگا تو حضرت مولا علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب پہ وہی کام شروع کیا جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے شروع کیا تھا اصلاح کے لیے، وہی کام کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں طریقہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہمارا طریقہ تبلیغ کا الگ ہے، علماء کا الگ ہے، پڑھانے والوں کا تبلیغ کا طریقہ الگ ہے، تبلیغ والوں کا تبلیغ کا طریقہ الگ ہے۔ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایک یہ کہے کہ ہم ہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ غلطی یہاں ہوگی، یہ ہم مانتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کچھ بیوقوف جاہل تبلیغ میں لگنے والے کر دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود، ان سب غلطیوں کے باوجود ہم پوری طرح سے تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، شروع سے تھے، اب بھی ہیں اور آخری سانس تک انشاءاللہ رہیں گے۔ علماء دیوبند کے جو بڑے استاد گزرے ہیں، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاسی رحمت اللہ علیہ، اور مرید ہیں رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت تھانوی کا سپورٹ اس جماعت کو اسی وقت مل چکا تھا جب وہ حضرت باحیات تھے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی نگرانی میں ایک خاص طریقے پر یہ تبلیغی کام شروع ہوا، دعوتی کام شروع ہوا، اصلاحی کام شروع ہوا۔ ان بزرگوں کی دعاؤں اور اخلاص کی برکت سے پوری دنیا میں بھی پھیلا، لوگ جڑتے گئے، اپنی اصلاح کرتے گئے، لوگ چلتے رہے، اور ہماری دعا ہے اللہ قیامت تک اس کام کو باقی رکھے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک دعا یہ بھی کرے، اللہ اتحاد قائم کر دے، اللہ اتفاق قائم کر دے۔ جس طرح سے چند سالوں پہلے تک سب مل جل کر محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جڑ کر کام کرتے تھے، مجھے اللہ موت سے پہلے وہ منظر دکھا دے۔ بہت دل دکھ چکا ہے۔ اب میں سب سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ اب تو میں ختم کرو۔ اب کیا کرو؟ تو میں ختم کرو۔ سب اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر میں اگرچہ کہ دو دھڑ ہو چکے ہوں گے، آج بھی اس کام کی روح ایک ہے، اس کام کی روح ایک ہے، وہ تعلق مع اللہ ہے، سب کا تعلق اللہ ہی سے اس میں جڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے ادھر کے بزرگ ہوں، چاہے ادھر کے بزرگ ہوں، امارت کے بزرگ ہوں یا شورا کے بزرگ ہوں، سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم کسی بھی عالم اور کسی بھی ذمہ دار اور کسی بھی کام کے بڑے بزرگوں کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے۔ اختلاف علمی ہے، اس کو وہیں تک رکھو، مخالفت کا اسے جامہ پہنانے کی کوشش مت کرو۔ جس کو جو دل چاہے ادھر کام کرے۔ بھائی میں تو شروع سے یہی رائے دے رہا ہوں، کب سے یہ جب اختلاف شروع ہوا نا، اگر تمہیں امارت کے ساتھ جڑ کر کام کرنا ہے کرو، لیکن انتشار مت کرو، فتنہ مت ڈالو، فساد مت ڈالو۔ تمہیں شورا کے ساتھ کام کرنا ہے کرو، لیکن انتشار کا سبب نہ بنو، فتنے کا سبب نہ بنو۔ تم شورا والے امارت والوں کے بزرگوں کو یا خاص طور سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو متہم نہ کرو اور ان کے خلاف بکواس نہ بکو۔ اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں حضرت مولانا سعد صاحب کی امارت پسند ہے تم اسی کے تحت چلو، لیکن شورا کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، جو بزرگ ہیں، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب، حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، ان کے خلاف تمہاری زبانوں سے زہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ارے وہ تو ان کے دل تو پاک ہیں اختلاف کے باوجود، ان بڑوں کے دل تو آج بھی کیا ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنی، حضرت مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں، جہاں تک رجوع کا مسئلہ تھا وہ بھی ہو گیا۔ اب خواہ اسی کو پکڑ کر اسے لمبا کرنا، کھینچنا اور ان کے خلاف بکواسات بکنا یہ روا نہیں ہے، نہ ان کے لیے جائز ہے نہ ان کے لیے جائز ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کی مرضی، جسے جو صحیح سمجھ میں آ رہا ہے وہ کام کرے۔
یہ کوئی کفر اور باطل کا مسئلہ نہیں، یہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی امارت میں لگیں گے تو ایمان والے اور شورا میں لگیں گے تو کافر ہو جائیں گے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ انتظامی امور میں اختلاف ہوا ہے، اس کو اسی حد تک رکھو۔ تو ہمیں تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، جیسے سب مل کر کام کرتے تھے ان کے ویسے ہی آج بھی ہمیں اس کام کو چلانا چاہیے، سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تبلیغی جماعت میں کوئی کہے کہ مت جاؤ تو اس کے گھر بھی مت جاؤ، میں تو یہاں تک نہیں کہتا ہوں، کوئی کہے کہ میں تبلیغی جماعت میں مت جاؤ تو میں کیا کہتا ہوں، اس کے گھر مت جاؤ، کیونکہ وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ آج کے زمانے میں سب مانتے ہیں، تبلیغ کو ماننے والے بھی مانتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ بچہ بگڑا، ایک فون آیا، مجھے گالیاں دینے والا، مجھے گالیاں دینے والا بندہ، میں اس کے بیانات سنتا نہیں، بولے دیوبندی میرا بیٹا ایسا ویسا، گالیاں دینے والا فون کر کے بول رہا حضرت میرا بچہ بہت بگڑ گیا، کان تو بھیجو، 40 دن بھیجو، 4 مہینے۔ تو جو مانتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، جو مانتے نہیں ان کو بھی کس کی یاد آتی ہے سدھارنے کے واسطے؟ تو اب تو سمجھ جاؤ یارو، اللہ نے اس کو کس لیول تک پہنچا دیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یہ اس میں یہی درخواست کر رہا ہوں، پہلے جیسے سب مل جل کر کام کرتے تھے، سب مل جل کر کام کرو، محبت سے پیش آؤ، سب کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ بچہ علماء کو گالیاں دے رہا، جاہل میرا بیٹا، میری زبان تو تم نے معلوم نہ، میں اتریا کا تو خطرناک بولتے ہوں، جاہل میرا بیٹا، سینہ چرے تو الف نہیں ہے، انہیں کس کے بارے میں بول رہا؟ شورا کے بڑے بڑے علماء کے خلاف بول رہا۔ اور ادھر والا جاہل میرا بیٹا، اس کا سینہ چرے تو دلیل کرا دال بھی نہیں نکلتا، انہیں کس کے خلاف؟ مولانا صاحب کے خلاف بول رہا۔ ارے کیا حق کون دے دیا تجھے حق یہ بولنے کا؟ کون دیا تجھے حق بولنے کا؟ تو کارکن ہے، اللہ نے اس کام کے ذریعے تیری اصلاح کی ہے، غنیمت سمجھ کے تو اس میں لگا ہوا ہے، تو کوئی بڑا ذمہ دار نہیں ہے، تو کوئی بڑا امیر نہیں ہے، ہم سب اس کام کے کارندے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہماری حیثیت نہیں۔ وہ تو کچھ انتظامی کاموں کے لیے امیر یا ذمہ دار بنا لیا جاتا ہے، ورنہ تو سب کے سب اس میں اللہ کے بندے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سب کے سب اس میں اللہ کے بندے چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو میرے سامنے، یہ اللہ کا حکم۔ تو ہم سب محتاج بن کر جب تک اس کام سے جڑے رہیں گے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ جب بڑے بننے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھ لو وہاں سے ہدایت کے بجائے ضلالت پھیلے گی۔ کیا پھیلے گی؟ گمراہی پھیلے گی، جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بڑوں کا اختلاف بڑوں تک رہنے دو، اللہ ان کو جب ملنے کی توفیق دیتا ملنے دے انہوں۔ ہمارا کام کیا؟ ہمیں ادھر کے بزرگوں کو بھی خراب نہیں بولنا، ادھر کے بزرگوں کو بھی خراب نہیں بولنا۔ جھوٹے سچے الزامات سنتا ہوں تو خون کھول جاتا ہے میرا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اپنی آخرت تباہ مت کرو، سالوں کی تبلیغ برباد ہو جائے گی، سالوں کی دعوت تمہاری برباد ہو جائے گی اگر کسی عالم کے خلاف تم نے زبان کھولی، یا کسی راتوں میں اٹھ کر رونے والے کسی بڑے ذمہ دار یا بڑے عالم کے خلاف تم نے، چاہے ادھر کا ہو ادھر کا ہو، کسی کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت سے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس کام کو کرو گے، اللہ تمہارے ذریعے سے بہت کام لیں گے۔ اگر صرف اسی میں پڑے رہے، انہیں حق کو ہے انہیں نہیں ہے، انہیں حق کو ہے انہیں نہیں ہے، کیا یہ ایمان کفر کا مسئلہ؟ یہ ایمان کفر کا مسئلہ بنا ڈالے تمہیں؟ علماء پورے مر گئے، شہر سے سب اٹھ گئے، قبرستانوں میں جا کر دفن ہو گئے، جسے قرآن معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، علم معلوم نہیں، انہیں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا امارت حق پر ہے اور وہی اصل ایمان کا کام کر رہی ہے۔ انہوں سب شورا والے کافر ہیں، جہنمی ہیں، باطل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور ادھر سے بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ سب جتنے بھی ادھر جا رہے ہیں سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا کر امت کو ڈالو گے؟ یہ کرو گے وہ کرو گے؟ میرے بھائیوں بہت درد سے ایک بات کہہ رہا ہوں، حالات
آج کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اب بھی ہم تو میں پڑے رہیں۔ بہت در سے میں جو دیکھ رہا ہوں اس ملک کا فیوچر، اس ملک کا مستقبل کب کیا کیسے حالات بن جائیں، اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ وقت تو تھا کہ ہم شیعہ کو بھی ساتھ لے لیتے، وقت تو ایسا ہے کہ ہم کس کو ساتھ لے لیتے؟ شیعہ کو بھی ساتھ لے لیتے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم سیکولر ذہن کے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیتے۔ ہماری ہی جماعتوں میں تفرقہ، ہماری ہی جماعتوں میں پارٹیاں، ہماری ہی جماعتوں میں ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی بے ادبی، یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ ختم کرو اس کو، علماء کے تابع بنو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء کے تابع بنو، علماء کے تابع بنو، علماء کے تابع بنو۔ اور یہ میں جملہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس میں علماء کی شان بڑھ جائے گی، خدا کی قسم اگر میری نیت یہ ہو کہ اس میں علماء کا مقام تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں تو اللہ میری زبان بند کر دے۔ میری نیت یہ نہیں ہے، میری نیت صرف اتنی ہے کہ علم والے ہی تمہاری رہنمائی صحیح طور پر کر سکتے ہیں۔ اس میں علماء کا مقام تو چھوڑو، جو اللہ نے دینا تھا دے دیا، تم کیا دو گے؟ نبی نے جو دینا تھا دے دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ علماء کا مقام ہم سے بڑھے گا، ہم سے گھٹے گا؟ ارے بچے، یہ ایسی بات ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کے تابع ہو کر اس دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہو۔ سعودی نوے پوری دنیا مل کو بھی ایک فیصلہ لے لیں دے، اگر اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے تو وہ چلا کر رہے گا۔ یہ جماعت چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں اس میں کچھ تو بدل اللہ کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کچھ تبدیلی کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ اصلاح کا کام کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لیتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ اس مخلص جماعت کے ساتھ جڑ کر، جم کر، اخلاص و للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ادب کے ساتھ اس میں چلتے رہنے کی توفیق عطا